السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ شاباش پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ہمارے انبیاء کی کہانیاں سناتی ہوں، تو آج جس پیغمبر کی کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ شاباش پیارے بچوں، تو چلے کہانی شروع کریں؟ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے پہلے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو تمام مسلمان تھے وہ گمراہ ہو چکے تھے، کیونکہ بہت سال گزر چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کو، تو اس وجہ سے کوئی پیغمبر نہیں آیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ بہت سال گزر چکے تھے تو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے تھے۔ گمراہی سے مراد غلط کاموں میں مبتلا ہو جانا۔ سب سے بڑا گناہ جو وہ لوگ کرتے تھے پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے وہ کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی برائیاں وہاں عام ہو چکی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ بچوں، پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ پیغام رساں اور میسنجر ہوتے ہیں اللہ کے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہ کریں، ایک اللہ کو مانیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو بنایا، اس اللہ کی عبادت کریں۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ سب بتانے والے؟ بتوں کی پوجا تو ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے بڑوں نے غلط کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی غلط کریں گے، آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ پیارے بچوں، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 950 سال تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اس چیز میں بہت کنفیوژن ہے، لیکن زیادہ تھی ان کی عمر۔ آپ اس طریقے سے اس کو اخذ کر لیں کہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ اس 1000 سال میں اس قوم کی کئی نسلیں پیدا ہوئیں، اور ان ساری نسلوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ جتنی نسلیں ان کی پیدا ہوتی گئیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام ان سب کو پہنچاتے رہے، مگر ان سب نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر مظالم ڈھاتے تھے، ان کو پتھروں سے مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کو کمبل میں لپیٹ کے وہ لوگ ان کو ایک گھر میں بند کر دیتے تھے۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، مگر دراصل وہ بے ہوش ہو چکے ہوتے تھے، اور جب وہ ہوش میں واپس آتے تھے، باہر آتے تھے، وہ دوبارہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے تھے، صحیح راستے کی تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح جب وہ ان کو پتھروں سے مارتے تھے، وہ ان کا گلا بھی دباتے تھے۔ اس وقت تک وہ ان کا گلا دباتے تھے جب تک حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش نہیں ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن وہ بے ہوش ہو چکے تھے، بے ہوش ہو چکے ہوتے تھے۔ اس طرح اپنی قوم کے ہاتھوں حضرت نوح علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا۔ پیارے بچوں، کئی سال گزر چکے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا۔
پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب جتنے لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی بھی اور انسان ایمان قبول نہیں کرے گا، وہ سیدھے رستے پر نہیں آئے گا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اب آپ کے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنا لو، جب طوفان آئے گا آپ کے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا تو وہ کشتی آپ کو بچائے گی۔ اب اس وقت سے پہلے تو دنیا میں کبھی کوئی کشتی بنی ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی سارے طریقے کو فالو کرتے ہوئے کشتی بنائی۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی پیارے بچوں، جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے اور میں اس سے بچنے کی تیاری کر رہا ہوں اور میں کشتی بنا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پہ ہنستے تھے کہ یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، زمین خشک ہوئی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں طوفان آئے گا اور آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر پیارے بچوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کرنا، سیدھے رستے پر نہیں آنا، تو آپ ان پر اپنا عذاب نازل کریں۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تم پانی اگلنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تم پانی برسانا شروع کر دو، یعنی بارش ہو۔ اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی، سیلاب آنے لگا، طوفان آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان کے راستے پر چل پڑے ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ، آپ ان کو لے اور کشتی میں سوار ہو جائیں جو کشتی آپ نے بنائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ پالتو جانوروں کے جوڑے بھی اس کشتی پہ سوار کرو، جیسا گائے، بیل، بھینس، بکری، گھوڑا، گدھا، اس طرح جتنے بھی پالتو جانور ہیں آپ ان کو لے کر کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ پیارے بچوں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں دنیا میں موجود تمام جانور شامل نہیں ہوتے، کشتی میں دنیا میں موجود تمام جانور سوار نہیں ہوئے تھے، صرف پالتو جانور سوار ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ اسلام قبول کرو اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کشتی میں صرف ایمان والوں کی جگہ ہے، کفار کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں تو سب سے اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، طوفان تو مجھ تک آ ہی نہیں سکے گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج وہ دن نہیں ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے ایمان والوں کے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہ بات نہیں مانی اور اس نے ایمان نہیں قبول کیا، وہ ایمان کے راستے پر نہیں چلا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اس طرح طوفان کی ایک تیز لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ پیارے بچوں اللہ کے عذاب سے جب کفار کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا اور زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو نگل لو، یعنی آپ زمین کا جو پانی ہے، جو سیلاب ہے، وہ ختم ہو جائے، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو، یعنی بارش رک جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پہاڑی سے اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئیں اور اللہ آپ کی قوم میں برکت ڈالے گا۔
پیارے بچوں، ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب دنیا بنی تو یہ قوم، یہ جو انسان ہے سارے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، مگر جب سیلاب آیا، طوفان آیا اور کفار کا خاتمہ ہو گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو نسل چلنا شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ آپ کو سمجھ آئی پیارے بچوں میری بات؟ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کفار جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اگر اللہ کا پیغام رساں پیغمبر ان کی طرف جاتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہو، حق راستے کی طرف آ جاؤ، تو وہ اس کی بات نہیں مانتے۔ تب اللہ اپنا عذاب ان پر نازل کرتا ہے، مگر اللہ فوراً ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ ان کو بہت مہلت دیتا ہے، بہت وقت دیتا ہے، کئی سال صبر کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ میری عبادت کرنا شروع کر دیں، شاید یہ لوگ مجھ سے معافی مانگ لیں، شاید یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں، مگر جب وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے پیارے بچوں کہ ضروری نہیں کہ کفار کے بارے میں یہ بات کی گئی ہو کہ وہ شرک کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہم ایسی کئی برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم ایسے کئی گناہوں میں مبتلا ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم آج رات کو سوئے ہیں تو کیا ہم کل صبح جاگ پائیں گے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، لیکن اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ سے فوراً اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب اللہ ہماری پکڑ کر لے اور ہمیں معافی مانگنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر ہمیں وقت نہیں ملے گا معافی مانگنے کا تو ہم اللہ کا عذاب سہیں گے پھر، اور اس وقت ہماری معافی کسی کام کی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، غلط کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ وہ سارے اعمال کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ کسی انسان کو نہیں پتہ کہ کب اللہ ہم سے معافی مانگنے کی مہلت چھین لے گا، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، اور اگر کر لی تھی تو اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی، توبہ استغفار کر لی ہوتی۔ تو پیارے بچوں، توبہ استغفار کی عادت کو اپنائیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے اعمال میں، ہر چیز میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو کہانی کا اختتام ہوا پیارے بچوں۔ اب کہانی سے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی اور آپ نے مجھے ان کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال، کیا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا آتی تھی؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھائی؟ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قرآن۔ پیارے بچوں، کشتی کس پہاڑ پر رکی تھی؟ جودی پہاڑ۔ شاباش۔ پیارے بچوں، کشتی میں کون سے جانور سوار ہوئے تھے؟ پالتو جانور۔ شاباش۔ اور یہ مجھے بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ بتوں کی پوجا۔ شاباش۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اب ہم جلد ہی دوسری کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔